نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ بھائی اور دوستو، اچھے اخلاق کیا ہیں، اس کی علامات کیا ہیں؟ اچھے اخلاق کا مطلب ہوتا ہے اپنے باطن کو بالکل پاک اور صاف کرنا، جیسے کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ ظاہر میں لوگ مجھے بہت اچھا سمجھیں اور اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے بڑا اچھا ظاہر کرتا ہے، ایسے ہی باطن کو بھی بالکل پاک اور صاف کر لے، یعنی اپنی اندر کی عادات اور اطوار کو بہتر کر لے۔ اور اخلاق خلق سے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو اس فطرت پہ انسان کو پیدا کیا ہے، انسان بڑے ہو کر اپنے آپ کو اسی کے اوپر چلائے۔ شیطان اس کو برائی کی طرف لے کر جائے گا، لیکن اللہ کی ذات نے انسان کو بنایا ہے تو اچھائی پہ چلنا انسان کی طبیعت میں زیادہ ہے۔ انسان کی نیچر یہ ہے کہ اچھائی پہ چلے، تو اپنے آپ کو کنٹرول سے ادھر لے کر جانا۔ اور اس کی علامات کیا ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، و طلب الحلال واجتناب الحرام والتوسیۃ علی العیال۔ حلال کی طرف اس کی توجہ ہو جائے، ہر وقت حلال کا اہتمام کرے، اور ہر وقت میں اجتناب الحرام، حرام سے بچے، اور اپنے اہل و عیال کے اوپر وسعت کرے۔ اور اہل و عیال میں ٹاپ سب سے اعلیٰ درجے جن کا اعلیٰ درجہ ہے وہ ہیں والدین، کہ ان کا سب سے اعلیٰ مقام ہے۔ تو والدین کی خدمت کرنا، ان کی عزت کرنا، ان کی ضروریات کا خیال کرنا، نرمی سے ان سے بات کرنا، یہ اچھے اخلاق ہیں۔ ایسے ہی اس میں پھر بہن بھائی ہیں، پھر اس کے اہل و عیال اور ہیں، ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ برتاؤ کرنا۔ عام طور پہ انسان باہر نکلتا ہے تو باہر تو لوگوں کے ساتھ اچھی طریقے سے بات کرے، نرمی سے بات کرے، گھر میں آ کر وہ سختی سے بات کرے، تو یہ اچھے اخلاق سے انسان ہٹا ہوا ہے۔ تو اچھے اخلاق یہ تین نشانیاں ہیں۔ بعض بزرگوں نے کہا ہے کہ جس کے اخلاق اچھے ہو جاتے ہیں تو پھر اس کو مصافحہ کرنے والے کثیر ہو جاتے ہیں، یعنی جس بندے کے ساتھ کثرت سے لوگ مصافحہ کرنا پسند کرتے ہوں، اس کے بھی اچھے اخلاق ہیں۔ یہ بھی اچھے اخلاق کی نشانی ہے۔ اس کے دشمن کم ہو جاتے ہیں، جس کے دشمن کم ہیں اس کے بھی اخلاق اچھے ہیں۔ اور اچھے اخلاق والا بندہ وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے کام آسان ہو جاتے ہیں۔ اچھے اخلاق ایسا عظیم عمل ہے کہ جس کی وجہ سے کام آسان ہو جاتا ہے، یعنی جب کہیں کوئی کسی کام کے لیے ایک بندہ گیا، کسی اجنبی سے بھی ملا، لیکن اس کو جب بولا اس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اچھے طریقے سے اس سے جا کر بات کی، نرمی سے بات کی، تو وہ بندہ جو ہے اس کے لیے کیا کر دے گا، اس کے کام کہے وہ فوراً سوچے گا کہ یار کس طرح نرمی سے اس نے بات کی ہے، تو فوراً اس کی طرف توجہ کرے گا، تو اس کے کام آسان ہو جاتے ہیں۔ اخلاق اچھے، مشکل سے مشکل کام آسان ہو جاتا ہے۔ اور جس کے اخلاق اچھے ہوں گے اس کے ذریعے سے دوسروں کا غیظ و غضب بھی گھٹے گا، یعنی اگر کسی بندے کے پاس یہ گیا اور اس کو غصہ آیا ہوا ہے، لیکن اس نے جا کر اس کو بڑے ہی پیار سے نرمی سے بات کی ہے، تو فوراً اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ جیسے اس نے اس کو جا کر کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ ہی وبرکاتہ، پھر اس سے مصافحہ کیا۔ مصافحہ کرنا بھی چونکہ یہ بھی اخلاقیات میں سے ہے، اس کے ذریعے سے بھی نرمی آتی ہے، اور اس کی بڑی فضیلت اللہ کے نبی نے بتائی۔ فرمایا کہ جو کسی مسلمان سے جا کر مصافحہ کرتا ہے، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، مصافحہ کیا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ دو بندے جنہوں نے مصافحہ کیا ہے، یہ ایمان والے ابھی جدا نہیں ہوتے کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور ایک روایت میں یوں فرمایا کہ یہ جو ایمان والے جب آپس میں ملے ہیں اور انہوں نے ایک دوسرے سے مصافحہ کیا ہے، ہاتھ ملایا ہے، تو اس مصافحہ کرنے والوں کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے موسم خزاں میں، سردی کی وجہ سے موسم خزاں میں پتے گر جاتے ہیں درختوں سے، ایسے ان کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ تو یہ ہے اچھے اخلاق کی نشانیاں۔ جو انسان یہ چاہتا ہے کہ میرا حلقہ احباب اچھا ہو جائے، لوگ میرے ساتھ نرمی سے بات کریں، لوگ میرے عزت کریں، رسپیکٹ کریں، میرے ساتھ چلیں، تو یہ وہ ہے کہ جس کے اخلاق جتنے اعلیٰ ہوں گے لوگ اتنا اس کے قریب ہوں گے۔ اور اخلاق میں سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ ہر قسم کے حرام کام سے بچے، یعنی کہ صرف حلال کمائی، حرام کمائی سے بچنا نہیں، ہر قسم کے حرام کام سے اس کو بچنا ہے۔
اور ہر حلال اور جائز کام کی طرف اپنی طبیعت کو کھینچ کے لے کے جانا ہے۔ اور یہ ایک عام روٹین تھی پہلے، صاحب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایسی تربیت فرمائی تھی کہ ان کے گھروں کے اندر یہ عام معمول تھا، عورتوں میں بھی اور مردوں میں بھی۔ جب مرد اپنے کام کے لیے نکلنے لگتا تو عورت اس کو دروازے تک چھوڑنے کے لیے آتی اور پھر اس کو کہتی کہ میں تمہیں اللہ کی امانت اور ضمانت پہ بھیج رہی ہوں، اور تیرے جو خاتمہ ہے وہ اچھے کام اچھے اعمال کے اوپر ہو، یہ دعا دے کر اس کو بھیجتی۔ اور وہ بھی دعا دیتا کہ میں بھی تمہیں اس اللہ کی امانت پہ جا کر اللہ کی امانت، اس ذات کی امانت میں دے کر تمہیں جا رہا ہوں کہ جہاں امانت رکھی جائے تو وہ ضائع نہیں ہوتی۔ اور یوں وہ ایک دوسرے کو دعا دیا کرتے تھے۔ اور پھر جب وہ باہر جانے لگتا تو وہ عورت ایک اس کو یہ بھی نصیحت کرتی، ایاک وکسب الحرام، حرام سے بچنا۔ یعنی دنیا کے اندر ہم صبر کر لیں گے ہر قسم کے، یعنی فقر و فاقہ تو برداشت ہے، لیکن حرام کا لقمہ ہم کھانے کے لیے تیار نہیں ہیں، کیونکہ حرام کا لقمہ اگر اندر جسم میں چلا گیا تو جتنے بھی اعمال ہیں وہ ضائع ہو جائیں گے، اور نیک اعمال کی طرف سے طبیعت ہٹ کے حرام کی اور ناجائز اور گناہ کی طرف چلی جائے گی۔ تو اس وقت میں اس چیز کا بڑا اہتمام تھا۔ اللہ کے نبی نے ایک علامت یعنی قیامت کی نشانی بتائی کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ انسان جب مال لے رہا ہوگا تو اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے۔ تو یعنی جب حلال و حرام کی تمیز ہی باقی نہیں رہے گی تو وہاں پر اخلاق کہاں سے باقی رہیں گے؟ تو اچھے اخلاق کا مطلب ہے کہ انسان حرام سے، تمام حرام کردہ چیزوں سے بچے اور ہر حلال چیز کی طرف اپنی طبیعت کو لے کر جائے، اور گناہ سے بچے اور نیکی کی طرف جائے۔ یہ اچھے اخلاق ہیں۔ اللہ ہمیں اچھے اخلاق کی، اپنے اندر اچھے اخلاق پیدا کرنے کی توفیق دے، اور اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت فرمائی، انک لعلی خلق عظیم، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بڑے ہی اعلیٰ تھے۔ تو صحابہ نے بھی سیکھا اور تبع تابعین نے، اور آج تک ہم تک پہنچے ہیں۔ جو اس کی محنت کرے گا اس کے اخلاق اچھے ہوتے چلے جائیں گے۔